کبھی محسوس کیا ہے کہ جب سب کچھ ناممکن لگتا ہے تو اچانک کوئی راستہ نکل آتا ہے؟ کیا یہ صرف آپ کی محنت کی وجہ سے ہے یا یہ تقدیر نہیں بلکہ اللہ کی رحمت ہے جو ہر موڑ پر آپ کے ساتھ ہوتی ہے؟ قرآن پاک میں کہا گیا ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم ان خیالات سے واقف ہیں جو اس کے دل میں پیدا ہوتے ہیں اور ہم اس کے دل اور جان سے بھی قریب ہیں۔ اللہ کی مدد کی یہ نشانیاں ہمیشہ براہ راست نہیں ہوتی، کبھی یہ ہمارے احساسات، فیصلوں یا مشکل حالات میں ملنے والی امید کی شکل میں آتی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم۔ آج ہم ان 7 خاص نشانیوں کے بارے میں بات کریں گے جن سے آپ پہچان سکتے ہیں کہ اللہ آپ کی مدد کر رہا ہے۔ ان نشانیوں کو جاننا نہ صرف آپ کو سکون دے گا بلکہ آپ کے ایمان کو بھی مضبوط کرے گا۔ اس ویڈیو کے آخر میں آپ سمجھ جائیں گے کہ اللہ آپ کے ساتھ ہر لمحہ موجود ہے، چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں کیونکہ یہ ویڈیو آپ کے دل و دماغ کو نئی امید اور طاقت سے بھر دے گی۔ تو آئیے اب ان خوبصورت نشانیوں کو سمجھتے ہیں اور اپنی زندگی میں اللہ کی مدد کو محسوس کرتے ہیں۔ نمبر 1، توبہ کرنے کی خواہش۔ جب آپ اپنے دل میں گناہوں کا بوجھ محسوس کرتے ہیں اور اللہ سے معافی مانگنے کی شدید خواہش رکھتے ہیں تو سمجھ لیں کہ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، یقیناً اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو بہت زیادہ توبہ کرتے ہیں اور وہ بہت پاکیزہ ہے۔ غزوہ تبوک کا موقع تھا۔ تمام مسلمان شدید گرمی اور طویل سفر کے باوجود جہاد کے لیے تیار تھے، لیکن حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سستی کی وجہ سے لشکر سے پیچھے رہ گئے۔ جب نبی کریم مدینہ واپس تشریف لائے تو انہوں نے ان سے وضاحت طلب کی۔ منافقین نے جھوٹے بہانے بنا کر بچنے کی کوشش کی، لیکن حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے سچ بولا اور کہا، رسول اللہ، میرے پاس کوئی عذر نہیں، یہ میری غلطی تھی۔ نبی کریم نے اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے بات نہ کریں۔ انہوں نے سخت آزمائش کا سامنا کیا لیکن ان کا ایمان مضبوط رہا۔ 40 دن بعد اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ ان کی سچائی اور اللہ کی رحمت کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ دل کی سچائی اور اخلاص کے ساتھ کی گئی توبہ اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ گناہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اللہ ہمیشہ توبہ کے دروازے کھلے رکھتا ہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ ہم سچے دل سے رجوع کریں۔ زندگی میں مشکلات آتی ہیں، لیکن کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ جب آپ کو سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو مدد پہنچ جاتی ہے؟ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے، اور اللہ نے تمہاری مدد کی بدر کی جنگ میں جبکہ تم بے وقت تھے، پس اللہ سے ڈرو اور ان نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم شکر گزار بن سکو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایک واقعے سے یہ سیکھا جا سکتا ہے کہ اللہ کی مدد کسی بھی وقت اور کسی بھی طریقے سے آ سکتی ہے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور رسول اللہ ہجرت کے دوران غار ثور میں چھپے ہوئے تھے تو مشرکین ان کی تلاش میں غار کے قریب پہنچ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گھبرا گئے اور کہا، رسول اللہ، اگر لوگ نیچے دیکھیں گے تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ رسول اللہ نے تسلی دی اور فرمایا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ کی اس بے پناہ مدد اور دعا کی وجہ سے مشرکین کی نظروں سے بچنے کے لیے مکڑی کے جالے اور کبوتر کا گھونسلہ دروازے پر بن گیا۔ مشرکین نے یہ دیکھ کر کہا کہ یہاں کوئی نہیں ہو سکتا اور چلے گئے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب انسان اللہ پر مکمل بھروسہ رکھتا ہے تو اللہ ایسی مدد بھیجتا ہے جو انسانی عقل سے ماورا ہوتی ہے۔ نمبر 3، گناہوں سے بچنے کی طاقت۔ آج کے دور میں گناہوں سے بچنا آسان نہیں، لیکن جب آپ اچانک کسی حرام کام سے بچنے کی طاقت محسوس کریں تو یہ اللہ کی حفاظت کی نشانی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں جب مصر کی عورت نے انہیں بہکانے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا، یقیناً میرا رب بہترین محافظ ہے۔ اللہ نے انہیں گناہوں سے بچنے کی طاقت عطا کی۔ اس سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ جب بھی آپ کسی گناہ سے بچیں تو یاد رکھیں کہ یہ اللہ کی مدد ہے۔ اس طاقت کو نیک راستے پر چلنے کے لیے استعمال کریں۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور کا ایک واقعہ ہے۔ ایک رات وہ گشت کر رہے تھے اور انہوں نے ایک گھر کے اندر ماں اور بیٹی کے درمیان مکالمہ سنا۔ ماں بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ دودھ میں پانی ملا دو تاکہ منافع بڑھے۔ بیٹی نے جواب دیا، اماں، امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دودھ میں پانی ملانے سے منع کیا ہے۔ ماں نے کہا، امیر المومنین یہاں نہیں ہیں، انہیں کیسے پتا چلے گا؟ بیٹی نے جواب دیا، اماں، امیر المومنین نہ دیکھ رہے ہوں لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس لڑکی کی دیانتداری اور اللہ کے خوف سے بہت متاثر ہوئے اور صبح کے وقت اس لڑکی کے لیے اپنے بیٹے کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ گناہوں سے بچنے کی اصل طاقت اللہ کا خوف اور اس کی نگرانی کا احساس ہے۔ یہ احساس انسان کو ہر حال میں سچا اور ایماندار بناتا ہے۔ نمبر 4، مشکل فیصلوں میں رہنمائی۔ ہم سب کو کبھی کبھی ایسے فیصلے کرنے پڑتے ہیں جو ہمیں الجھن میں ڈال دیتے ہیں۔ اگر آپ نے کبھی دعا کی ہو اور اس کے بعد دل میں سکون محسوس کیا ہو تو یہ اللہ کی رہنمائی کی نشانی ہے۔ نبی کریم نے ہمیں استخارہ کی تعلیم دی تاکہ ہم اپنے فیصلوں میں اللہ کی مدد طلب کریں۔ ایک طالب علم جو اپنے کیریئر کے بارے میں الجھن میں تھا، اس نے استخارہ کیا اور پھر اطمینان محسوس کیا کہ وہ صحیح راستے پر ہے۔ یہ اللہ کی رہنمائی تھی۔ اس سے ہم یہ سبق لیتے ہیں کہ دعا کی طاقت کو کبھی کمتر نہ سمجھیں۔ یہ یقین رکھیں کہ اللہ کا منصوبہ آپ کے منصوبے سے بہتر ہے۔ نمبر 5، مشکلات میں دل کا سکون۔ زندگی مشکلات سے خالی نہیں، لیکن اگر آپ ان مشکل حالات میں بھی دل کا سکون محسوس کریں تو سمجھ لیں کہ یہ اللہ کی مدد ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے، اور ہم تمہیں خوف، بھوک اور مال جان اور پھلوں کے نقصان سے ضرور آزمائیں گے، لیکن صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ اسلام کے ابتدائی دور کے مسلمان بہت ظلم و ستم کا شکار ہوئے، لیکن ان کا ایمان مضبوط رہا۔ یہ طاقت اللہ کی مدد سے آئی تھی۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کا واقعہ اس کی بہترین مثال ہے۔ حضرت خباب ان لوگوں میں سے تھے جو اسلام کے ابتدائی دنوں میں ایمان لائے۔ مکہ کے قریش نے ان پر شدید ظلم کیا۔ ایک بار انہیں جلتے ہوئے کوئلوں پر لٹایا گیا، لیکن انہوں نے اپنے ایمان کو مضبوط رکھا۔ بعد میں صحابہ کرام نے ان سے پوچھا کہ انتہائی مشکل وقت میں آپ کو دل کا سکون کیسے ملا؟ حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اللہ کی یاد اور اس کے وعدوں پر یقین نے میرے دل کو مضبوط رکھا۔ میں نے اس اذیت کو اللہ کی خاطر قربانی سمجھا اور یقین کیا کہ اس کا بدلہ مجھے آخرت میں ملے گا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ مشکلات میں دل کا سکون صرف اللہ پر بھروسہ اور اس کی یاد کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 6، اچھے ساتھی۔ آپ کے ارد گرد کے لوگ آپ کے اعمال پر اثر ڈالتے ہیں۔ جب اللہ آپ کی زندگی میں کسی نیک دوست مشیر کو بھیجتا ہے تو یہ اس کی خاص رحمت ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم نے فرمایا، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہذا دوست بناتے وقت سوچ سمجھ کر انتخاب کرو۔ مثال کے طور پر ایسے دوست جو آپ کو نماز پڑھنے یا اچھے کام کرنے کی ترغیب دیتے ہیں، یہ اللہ کی مدد کا ذریعہ ہے۔ یہاں سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ نیک لوگوں کے ساتھ تعلقات کی قدر کریں، کیونکہ یہ تعلقات نہ صرف آپ کو بہتر انسان بناتے ہیں بلکہ اللہ سے قریب بھی کرتے ہیں۔ نمبر 7، نماز میں سکون۔ اگر آپ کو نماز میں خوشی اور سکون محسوس ہوتا ہے تو یہ اللہ کی مدد کی ایک بڑی نشانی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے، یقیناً میں ہی اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی معبود نہیں، پس میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ ایک مصروف پیشہ ور شخص جو اپنی مصروفیات کے باوجود نماز کے لیے وقت نکالتا ہے، اسے نماز کے دوران سکون محسوس ہوتا ہے۔ یہ سکون اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ یہاں سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ جب عبادت آپ کا سہارا بن جائے تو جان لیں کہ اللہ آپ کے ایمان کو مضبوط کر رہا ہے۔ یہ 7 نشانیاں ہمیں بتاتی ہیں کہ اللہ کی مدد ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔
गुनाहों से बचने की ताकत से लेकर दिल के सुकून तक अल्लाह की रहमत हर लम्हा हमें घेरे हुए है। उन निशानियों पर ध्यान दें और उन पर अमल करें। अपनी जिंदगी में कुरान पाक की तालीमात को महसूस करें और याद रखें कि जब आपके रब ने ऐलान किया, अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा, और अगर तुम नाशुक्री करोगे तो मेरा अजाब सख्त है। अगर ये वीडियो आपके दिल को छूती है तो उसे दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह इस शख्स को खुश रखे जिसने मुझसे कुछ सुना, इसे याद रखा और फिर इसे दूसरों तक इसी तरह पहुंचाया जैसे इसने मुझसे सुना था।